औरों का है। محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا آپ کے یوٹیوب چینل میرا پیام اور ہے میں خوش آمدید۔ محترم ناظرین، آج کا دور سائنس، ٹیکنالوجی اور علم کا دور کہلاتا ہے، ترقی یافتہ دور کہلاتا ہے۔ دنیا ترقی کر رہی ہے، بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ساری صدیوں کو یہ صدی 21ویں صدی پیچھے چھوڑتی چلی جا رہی ہے، لیکن محترم ناظرین، اس حقیقت سے بھی کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا اور کوئی اپنا دامن نہیں جھاڑ سکتا، اور اس حقیقت سے بھی کوئی اپنا منہ نہیں پھیر سکتا کہ دنیا جس تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، جس تیزی سے ترقی کر رہی ہے، اسی تیزی سے لوگوں کی زندگی سے، لوگوں کی لائف سے سکون ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جو سکون، جو اطمینان لوگوں کی زندگی میں پہلے ہوا کرتے تھے، آج لوگ اس سکون سے، اس اطمینان سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر شخص اس چکا چوند دنیا میں، اس ترقی یافتہ دنیا میں چین و سکون کی تلاش میں سرگرداں ہے، مارا پھر رہا ہے۔ اسے سکون چاہیے، اس کی زندگی میں سب کچھ ہے، دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، عہدے ہیں، اعلیٰ پوسٹ پر فائز ہے، سب کچھ ہے اس کی لائف میں، اس کی زندگی میں۔ لیکن جب اس کی زندگی پر ریسرچ کیا جائے اور اس کی زندگی میں تحقیق کیا جائے، اس کی زندگی کو دیکھا جائے گہرائی میں جا کر، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص بھی سکون کی تلاش میں ہے، وہ شخص بھی پریشان ہے، اندر سے بے چین ہے، مضطرب ہے، اسے بھی سکون میسر نہیں ہے۔ محترم ناظرین، یقیناً آپ کہیں گے کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی عبادت کرو، دلوں کا سکون مل جائے گا، آپ کو اطمینان قلب حاصل ہو جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بے شک اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں دلوں کا سکون ہے، دلوں کا چین ہے۔ لیکن محترم ناظرین، ہم بس اوقات یہ بھی دیکھتے ہیں اور دیکھنے میں آتا ہے کہ جو شخص رات و دن اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے، زیادہ تر اپنا وقت اللہ کی یاد میں گزارتا ہے، وہ شخص بھی پریشان اور بے چین نظر آتا ہے، اسے بھی سکون حاصل نہیں ہے۔ آخر کیوں؟ تو محترم ناظرین، میں آج کے اس ویڈیو میں 5 ایسے اصول بتانے والا ہوں اور 5 ایسی چیزیں آپ کو بتانے والا ہوں جو چیزیں ہماری زندگی سے چین کو، سکون کو، اطمینان کو ختم کر دیتی ہے۔ عبادتیں کرنے والے، اگر وہ شخص واقعی اس اطمینان کے ساتھ، اس تعلق کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ اگر عبادت کرتا تو اسے ضرور سکون ملتا، لیکن چونکہ کہیں نہ کہیں ان 5 چیزوں میں سے ضرور کسی نہ کسی چیز کا اس کی زندگی میں دخل ہے، جس کی بنیاد پر، جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے اور اسے اطمینان میسر نہیں ہے۔ محترم ناظرین، یہ 5 چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہ 5 اصول بہت ہی اہم ہے، جو ہماری زندگی سے، یہ چیزیں ہماری زندگی سے سکون کو ختم کر دیتی ہے، اور تقریباً 80% لوگ آج ان چیزوں میں ملوث ہے اور یہ چیزیں ان کی زندگی میں پائی جاتی ہے، اس لیے اسے سکون میسر نہیں ہے۔ محترم ناظرین، یقیناً یہ 5 چیزیں قرآن و حدیث سے ہی اور سلف صالحین کی زندگی سے ہی ماخوذ ہے، ان سے ہی لیا گیا ہے، اور جب یہ 5 چیزیں آپ سنیں گے تو یقیناً اس بات کی تصدیق کریں گے اور تسلیم کریں اور مانیں گے کہ بات بالکل سچ ہے کہ یہ 5 چیزیں ہی زندگی سے سکون اور چین کو ختم کر دیتی ہے۔ محترم ناظرین، وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ ان چیزوں کو سماعت کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ جو لوگ بھی اس بیماری میں ملوث ہے، گرفتار ہے اور انہیں چین و سکون چاہیے، ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے، ان کی زندگی میں چین نہیں ہے، وہ اس ویڈیو کے ذریعے ان بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر لے اور ان کو بھی اپنی زندگی میں سکون اور چین حاصل ہو جائے۔ محترم ناظرین، ان 5 چیزوں میں سے پہلی چیز جو ہماری سکون کو
ختم کر دیتی ہے، پہلی چیز شک کرنا ہے۔ جی ہاں، شک ہماری زندگی سے حقیقی چین کو، حقیقی سکون کو ختم کر دیتا ہے۔ جس شخص کی شک کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، مضطرب رہتا ہے۔ اس کو کسی چیز میں کوئی عبادت بھی کرتا ہے تو اس کے شک کرنے کی عادت کی وجہ سے اس کو اس عبادت میں وہ لذت نہیں مل پاتی ہے، وہ سکون نہیں مل پاتا ہے، وہ چین اور وہ خشوع و خضوع حاصل نہیں ہو پاتا ہے جو عبادت میں ہونا چاہیے، جس کی بنیاد پر وہ شخص مضطرب رہتا ہے اور اس کی زندگی میں چین و سکون ختم ہو جاتا ہے۔ تو شک کرنا، اپنی زندگی سے شک کو ختم کریں۔ اس تعلق سے بہت ہی پیارا شعر ہے جو شیخ الاسلام حضرت علامہ مدنی میاں صاحب قبلہ نے کہا ہے، وہ شعر کہ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے۔ جو یقین کرنے والے ہیں وہ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، اور جو اہل شک ہے وہ اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ جس شخص کو شک کرنے کی عادت ہوگی، بات بات میں وہ شک کرے گا، اسے یقین نہیں ہوگی، اسے یقین کی دولت حاصل نہیں ہوگی، وہ اگر مگر میں ہی رہ جاتا ہے، وہ اس مرتبے پر، اس درجے پر نہیں پہنچ پاتا ہے جو یقین والا پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے شک کرنے کی جو عادت ہے ہماری زندگی میں، اس کو ختم کرنی چاہیے، تب ہمیں ہماری زندگی میں حقیقی سکون حاصل ہوگا۔ دوسری چیز جو ہماری زندگی سے سکون کو، حقیقی سکون کو، سچا سکون کو ختم کر دیتی ہے وہ ہے حسد کرنا۔ جی، حسد بھی ہماری زندگی سے حقیقی سکون کو ختم کر دیتا ہے، اور جیسا کہ قرآن و حدیث میں حسد کرنے والے کی اور حسد کی مذمت بھی بیان کی گئی ہے، اور اس کے تعلق سے وعیدیں بھی آئی ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حسد نیکیوں کو کھاتا تو کھاتا ہی ہے، حتیٰ کہ حسد کرنے والے انسان کو بھی حسد کھا جاتا ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ جو شخص حسد کرنے والا ہوتا ہے، جلنے والا ہوتا ہے، دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر، دوسرے کی ڈیولپمنٹ کو دیکھ کر، دوسرے کی خوشحالی کو دیکھ کر، دوسرے کی دولت کو دیکھ کر، دوسرے کی خوشی کو دیکھ کر جو شخص اپنے آپ میں جلتا ہے، حسد کرتا ہے، وہ اس کی نیکی پر تو اثر پڑتا ہی ہے، اس کے جسم پر بھی، اس کی صحت پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اور وہ شخص کہتے ہیں نا کہ جلن حسد کرنے والا شخص جس کو لے کر حسد کرتا ہے، جلتا ہے، تو سامنے والے پر تو کوئی اس کا اثر نہیں پڑتا ہے، کوئی ایفیکٹ نہیں پڑتا ہے، لیکن حسد کرنے والا کالا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگی سے حسد کو، جلن کو ختم کرے اگر آپ حقیقی سکون کے تلاش میں ہیں۔ تیسری چیز جو ہماری زندگی سے سکون کو ختم کر دیتی ہے، ہمیں حقیقی سکون نہیں ملنے دیتی، وہ ہے حرص کرنا، لالچ کرنا۔ محترم ناظرین، یقیناً ہم اپنے سوسائٹی میں، اپنے سماج میں، اپنے ملنے جلنے والے میں یہ چیز ملاحظہ کرتے ہیں کہ جو شخص حرص کرنے والا ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، لالچ کرنے والا ہوتا ہے، وہ شخص ہمیشہ پریشان نظر آتا ہے۔ اس کی زندگی میں سکون اور چین اور اطمینان دور دور تک دکھائی نہیں دیتا۔ تو اس لیے اگر آپ حقیقی سکون کی تلاش میں ہیں تو آپ اپنی زندگی سے حرص کو، طمع کو، لالچ کو ختم کر دیں۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کو سکون میسر ہو جائے گا، آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ نمبر 4، جو چیز ہماری زندگی سے سکون کو ختم کر دیتی ہے وہ ہے بے صبری۔ جی، بے صبری بھی ہماری زندگی سے حقیقی سکون کو ختم کر دیتی ہے۔ بے صبر انسان خوش رہ ہی نہیں سکتا ہے، اسے سکون مل ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ شخص اپنی زندگی میں سکون کی، اطمینان کی، چین کی لذت کو محسوس ہی نہیں کر سکتا ہے جو شخص بے صبر ہوتا ہے۔ بے صبری انسان کی زندگی سے حقیقی سکون، حقیقی لذت کو، حقیقی چین کو، حقیقی اطمینان کو ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے بے صبری کو اپنی زندگی سے ختم کرے، یقیناً آپ کو حقیقی سکون میسر ہو جائے گا، حقیقی سکون حاصل ہو جائے گا۔ اور صبر کے تعلق سے میں نے ایک ویڈیو سیپریٹ اور الگ ویڈیو بنائی ہے، آپ اسے ہمارے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے صبر کے مفہوم کو آج کے موجودہ حالات کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔
صبر کے تعلق سے خود اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اور ایک مقام پر تو فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ صبر کی ترغیب دیتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں، خود بھی صبر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ تو صبر تو ہماری زندگی کا ایک اہم پارٹ ہے، ہماری زندگی کا ایک اہم جز ہے، ہماری زندگی سے بالکل ایک مومن ایک مسلمان کی زندگی سے بالکل جڑا ہوا ہے۔ ہماری زندگی سے یہ چیز الگ ہو ہی نہیں سکتی ہے، ہمارا ایک مضبوط ہتھیار اور ایک کامیاب اوزار ہے۔ ہم اس اوزار کے ذریعے، اس ہتھیار کے ذریعے ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر مشکل اور ہر ناگفتہ بھی حالات کا بآسانی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہماری زندگی سے یہ صبر کی صفت ہی ختم ہو جائے تو ہم یقیناً حالات کے سامنے مجبور ہو کر ہتھیار ڈال دیں گے، اور پھر اس کے نتیجے میں، اس کے رزلٹ میں خودکشی کے معاملات نظر آئیں گے اور پریشان، بے چینی، مضطرب کی کیفیت نظر آئے گی۔ تو اس لیے اگر آپ حقیقی سکون کی تلاش میں ہیں تو آپ اپنی زندگی سے بے صبری کو ختم کریں۔ اور پانچویں چیز اور آخری چیز جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی اہم ہے، جو ایک مسلمان اور ایک مومن کی زندگی میں یہ چیز اول درجے پر ہونی چاہیے، وہ ہے توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین، اللہ کی ذات پر یقین۔ یہ چیز آج ہماری زندگی سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ پر توکل ہمارا کمزور ہوتا جا رہا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کی ذات پر یقین کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہمارا وہ وصف جو ایک مومن کا وصف ہوا کرتا تھا، ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ جن کی زندگی میں اول درجے پر یہ چیز پائی جاتی تھی توکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کی ذات پر بھروسہ، وہ ہماری زندگی سے دھیرے دھیرے کمزور ہوتی جا رہی ہے اور دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے آج ہم اپنی زندگی میں پریشان ہیں۔ آج ہم اپنے سکون کو، اپنے چین کو اور کامیابی کو، سکسس کو ہم ان مادی اور چکا چوند دنیا میں تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ کی ذات پر سے ہمارا بھروسہ اٹھتا جا رہا ہے، ہمیں یقین نہیں ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں لیکن ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم یقین کرتے ہیں لیکن ہمارا یقین کمزور ہے، ہم عبادتیں بھی کرتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمارا یقین اس درجے کا نہیں ہے، اس لیول پر نہیں ہے، اس مقام پر نہیں ہے کہ ہم اپنے اللہ سے ہم اپنے تعلق کو مضبوط کر سکیں اور اپنے یقین اور اپنے توکل کو، اپنے بھروسے کو اللہ کی ذات پر مضبوط کر سکے۔ اس لیے ہمیں آج عبادتوں میں بھی لذت نہیں ملتی ہے، عبادتوں میں سکون حاصل نہیں ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے کہا تھا کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے، لیکن ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، بزرگوں کے اعراس بھی مناتے ہیں، ان سے تعلق بھی رکھتے ہیں، ان سے عقیدت بھی رکھتے ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اس کے باوجود ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارا توکل، ہمارا یقین اللہ کی ذات پر سے کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنی زندگی میں حقیقی سکون چاہتے ہیں، حقیقی چین چاہتے ہیں، حقیقی اطمینان چاہتے ہیں، اطمینان قلب چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے رب کی ذات پر، اپنے اللہ کی ذات پر، اپنے خالق، اپنے مالک اور اپنے پروردگار کی ذات پر اپنے توکل کو، اپنے یقین کو، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، تبھی جا کر ہمیں اپنی زندگی میں حقیقی سکون حاصل ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین، تو یہ وہ 5 چیزیں تھیں جو چیزیں ہماری زندگی سے سکون کو ختم کر دیتی ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی سے اسکپ کر دیں، اپنی زندگی سے ان چیزوں کو ہٹا دیں اور ان کے جو چیزیں برعکس ہیں وہ چیزیں اپنی زندگی میں اپلائی کریں، نافذ کر لیں، ان چیزوں کو اختیار کر لیں، کہ آپ کو آپ کی زندگی میں حقیقی سکون انشاءاللہ تعالی ضرور ملے گا۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پھر کسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے۔